میرا نام تو انہوں نے آپ کو بتا دیا. میں 30 سال سے ایک ہی اسکول میں ہوں اور صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا تجربہ ہے، میں اس کو برادری کے ساتھ شیئر کر کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی. ایک بات جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو چیز اخلاص اور سنسیئرٹی سے شروع کی جائے گی اس میں ضرور کامیابی دے گا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور میں کسی کا بھی شکریہ نہیں ادا کر رہی ہوں، کیونکہ ہم سب اپنا حق، اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ابھی تک نہیں کیا تھا، جس نے بھی اس میں ہاتھ ڈالا، جس نے کام شروع کیا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، اور ابھی بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. شکریہ سے کام نہیں ہوگا. ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے، خوشی ہے کہ میں برادری کی ممبر ہوں الحمدللہ. اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ برادری میں توحید جتنی مضبوط ہے شاید کسی کمیونٹی میں نہیں ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکانا. یہ بہت بڑی خوبی ہے جس پر میں ہمیشہ فخر کرتی ہوں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے دھوپ میں مائیں بچوں کا ہاتھ پکڑے جا رہی ہوتی ہیں، اے سی کی گاڑیاں چھوڑ کے، اور وہ پیدل چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر بچوں کو لینے جاتی ہیں. اور یہ منظر ہر وقت ہر برادری کے جس جگہ برادری آباد ہے آپ دیکھتے ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ برادری میں جتنا اللہ واسطے کا، جتنا دینے دلانے کا رواج اور کام اور مینٹیلٹی ہے، وہ شاید آپ کی صرف ایک کنٹیسٹنٹ ہے اور وہ میمن ہے. باقی کوئی اتنا دینے والا دل نہیں رکھتا جتنا دہلی برادری کے، دہلی پنجابی برادران رکھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ آپ کو اس خوبی کا بھی ہمیشہ قائم رکھے. بہت بردبار ہیں ماشاءاللہ، اور دینے والا ہاتھ ہے ہمیشہ سے. بہت لوگ اس بات کی بہت جو برادری کے نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اس میں آپ بہت آگے ہیں. ایک دو باتیں میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو ایجوکیشن تو ہے، میرا خیال ہے وہ اسکول بھی جس کو ہم اون کر رہے ہیں وہاں پہ بھی پڑھ تو رہے ہیں سب، لیکن ایک جو ایجوکیشن ہوتا ہے جو انسان کو، یا ایسی تعلیم جو انسان کو لبریٹ کرتی ہے، جو ہمیں کسٹم کی سلیوری سے لبریٹ کر دے، جو ہمیں وزڈم دے دے، ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جس کی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. اور او لیول کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے. او لیول میں نے یہ سیکھا اور سمجھا کہ او لیول بچوں کو سیکھنا، سمجھنا، سوچنا اور کانفیڈنس سکھاتا ہے. صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ بچے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جو او لیول کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ وہ کوئی سپیریئر سولس نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے، ان کی اس تعلیم کی وجہ سے ان کا دماغ کھلتا ہے، ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، وہ سوچتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ فیصلے بھی کر پاتے ہیں. جو ہم سے ہو جائے، یعنی اگر ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہمارے پاس تعلیم ہے، اگر ہمارے پاس بکس ہیں، اگر ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، ایکسپیرینس ہے، جو ہے وہ شیئر کر لیں، جو ہے وہ دے دیں. برادری کے ہمارے اوپر بہت حق ہیں، یہ اسی کے نام پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. جو ہے وہ دے دیں، اور اگر وقت ہے تو وقت ہی دے دیں، اور کچھ بھی نہیں دے رہے تو انکریج ضرور کر دیں، کرٹیسائز نہ کریں. مگر جو بات ہے قابل اعتراض اس پہ ضرور کریں، لیکن انکریج ضرور کریں. کیوں او لیول ہونا چاہیے، میم نے اس بات پر کہا ہے، اور میں آپ کو اس بات کی دعوت بھی دیتی ہوں کہ آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ جن بچوں نے او لیول کیا ہے ان میں، اور جن بچوں نے دوسرے سسٹم سے پڑھا ہے ان میں کیا فرق ہے. ان میں یہی فرق نظر آئے گا کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے، وہ انگریزی بہت اچھی بول رہے ہوں گے، وہ دنیا میں کہیں بھی جا کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ اسکول بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ او لیول پر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت تک کوئی اتنا اچھا نیشنل سسٹم ڈیولپ ہو جائے، اور پھر اسکول اس سے فائدہ اٹھا لے گا انشاءاللہ تعالی. تو
ایک بات اور جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ انگلش کی ضرورت ہے، انگلش کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم انگلش کو اگنور کریں گے تو ذرا سا ہمیں نقصان ہوگا. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، انگلش آپ کی نیڈ ہے، آپ کی وہ نہیں ہے، آپ اس کا شوق نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی نیڈ ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے میرے لیے بہت وقت ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ایک آخری بات، سروجنی نائڈو کا ایک کپلیٹ ہے: Behold, I rise to meet the destined spring. Behold, I rise to meet the destined spring. Add scale the stars upon my broken wing. اسی کی ضرورت ہے. السلام علیکم. جی بالکل. میں ذرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، تو آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل. اچھا، یہ جب اسکول کی تعمیر اور رینوویشن کا کام شروع ہوا تو پھر ایک الگ ایکسپرٹیز چاہیے تھی. تو شائستہ صاحبہ، میں نے آپ کے لیے علیحدہ ایک خاص شکریہ کا ٹائم رکھا ہوا تھا. تو ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو پروجیکٹ کو ٹیک اوور کیا اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ایگزیکیوشن کرا رہی ہیں کہ وہ بس اس کے لیے تو آپ کو اسپیشل سرٹیفکیٹ دینا ہے. میں یہاں پہ شاہد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، شاہد عبداللہ صاحب کا. 2 شاہد بیٹھے ہوئے یہاں. ہمارے شاہد بھائی خود بہت ماشاءاللہ ایک تو خاص ذہن رکھتے ہیں آرکیٹیکٹ کے اندر، جو پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے. بلکہ میں جانتا ہوں بنگلہ دیش میں بھی ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یو اے میں بھی پروجیکٹ ہیں. تو شاہد بھائی کو میں نے ریکویسٹ کری، تو اس وقت جو پورا ڈیزائننگ کا کام ہے اسکول کا وہ شاہد بھائی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا بھی شاہد بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا کرا دوں. میرا نام شائستہ خالق ہے اور میرا انٹروڈکشن شاید کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ نہ بتا دوں. میرے والد کا نام اسلم خالق ہے. شاید بہت سارے لوگ یہاں ان کو جانتے ہوں گے، مجھے تو کافی لوگ جانتے ہوں گے، اور ان سے زیادہ شاید میرے دادا کو جانتے ہوں گے، عبدالخالق عبدالرزاق، جو کہ شاید فاؤنڈر تھے برادری. سو میرا خیال ہے ہمارے گھر میں تو جب سے میں پیدا ہوئی ہوں ایک سوشل ورک کا ایک انوائرمنٹ میں نے دیکھا ہے. میں ارشد شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹس کام میں شاید عبداللہ صاحب کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں. میرے فادر کے فرسٹ کزن ہیں، اور گھر میں آفس میں تقریباً ایک ہی طرح کا ماحول ہے جہاں پہ زیادہ سوشل ورک کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور باقی باتیں کم ہوتی ہیں. سو میں ویکینڈ زیادہ تر اپنے پیرنٹس کے گھر پہ گزارتی ہوں. تو اٹس لائک ایٹنگ، سلیپنگ، ٹاکنگ، آل سوشل ویلفیئر. سو میرے لیے ان چیزوں میں انوالو ہونا اتنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا. یہ ضرور ہے کہ اور ہمیشہ سنا بھی یہی والد سے اور لوگوں سے کہ اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے سوائے اپنے اوپر، کیونکہ وہ تو فرض ہے آپ کا. اس کے بیانڈ جو آپ نے دینا ہے، اور وہ بھی زیادہ ٹائم، تو اصل تو آئی تھنک کنٹریبیوشن اس میں نظر آنی چاہیے، کیونکہ ٹائم نکالنا آج کل کی زندگی میں آئی تھنک سب سے مشکل ہمارے لیے ہو گیا. ہر ایک کو یہی ہوتا ہے، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی چیز کی، اور وقت نکالنا کسی بھی چیز کے لیے ایک بہت ہی آئی تھنک پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز ہو گئی ہے اس وقت. سو فیبرری میں سعید صاحب نے مجھے کال کیا تھا، جوائن کرنے کے لیے کہا. میں ایکچولی آئی واز آنرڈ بیکاز بیک گراؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہوں. ہنر فاؤنڈیشن میں بھی کافی انوالومنٹ فیس پہ نہیں ہے، پیچھے سے بہت اپنے فادر کے ساتھ سپورٹ بھی کرتی ہوں، اور مشورے اور یہ سب چیزوں میں ہمیشہ انوالو رہی ہوں. شاہد صاحب کو جتنا بیک کر سکتی ہوں کرتی ہوں. سو اپنے طور پہ بھی چھوٹی موٹی چیزیں کر رہی ہوں، لیکن فیس پہ میں نے کبھی اس سے پہلے کبھی کچھ بھی نہیں کیا. سو جو بھی چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن ہے اسکول کے حوالے سے، اسماعیل اللہ والا اسکول، اس کی ایک کمیٹی کی میں ممبر ہوں، اور اس میں جہاں تک ڈیسیشن میکنگ کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی میرے انوالومنٹ سے پہلے ہی کام شروع ہو چکا تھا یہاں پہ. تو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ فرم ہے آتھینٹک کے نام سے، وہ آلریڈی آن بورڈ تھے اور وہ ڈیزائن اینڈ بلڈ دونوں کام کر رہے تھے. سو اس میں کافی سارے ڈیسیشنز ہوئے ہوئے تھے، لیکن
کچھ مجھے چیزیں بادر کر رہی تھیں جن کو میں نے حد الامکان کوشش کی ہے ڈیسیشنس کو ٹھیک کروانے کے لیے. جہاں پیسے صحیح مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ خرچ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ری راؤٹ کرنا کہ صحیح چیزیں صحیح فیصلے ہو جائیں, مٹیریل صحیح لگ جائیں اور اس سے نہ پیسے کا ضیاع ہو اور نہ ہی وقت کا. تو چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جہاں سے اسکول بیفور اینڈ کرنٹلی جو بھی اس وقت کنڈیشن ہے اسکول کی میں ذرا سا شیئر کرنا چاہوں گی. سو ایک چھوٹی سی ہائی لائٹس ہیں اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ایز ورکنگ پیپل. اس میں ڈیسیشن میکنگ زیادہ تر ہو چکی تھی جب میری انوالومنٹ ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا فیبری میں کام شروع ہو گیا تھا اس وقت بھی. اب اس کی کمپلیشن ڈیٹ کوشش یہ تھی کہ اگر سمر ویکیشنز جیسے کہ ابھی آج کل چل رہے ہیں, چھٹیاں ہوں گی, سمر ویکیشنز ہوں گی, تو جب بچے اسکول میں ریزیوم کریں اس وقت تک ایک نیا انوائرمنٹ ملے بچوں کو. سو موٹا میں آپ کو بتا دوں اس میں سب سے زیادہ بہت سارے بجلی کے کام ہیں, وائرنگ چینج ہو رہی ہے, سوئچز چینج ہو رہے ہیں, رنگ روغن سب سے زیادہ ہے اس میں, دروازے چینج ہو رہے ہیں, ایک چھت کی لیکیج کا بہت بڑا ایشو تھا, باتھ روم سارے نئے بن رہے ہیں. یہاں پہ ایک بہت میجر پرابلم ہے دل کالونی میں, آئی تھنک بہت ساری انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو سیوریج سسٹم ہے وہ بالکل ٹوٹل فیلئر ہے. وہاں پہ اسکول میں اکثر اوقات خاص طور پہ بارشوں کے زمانے میں سارے جو مینہولز ہیں اور گٹر لائنس ہیں وہ ساری اوور فلو ہو جاتی ہیں. اس کا پانی انفارچونیٹلی اسکول کے پریمیسز میں آ جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ اسکول کی حد تک محدود نہیں ہے, اس کو باہر کس طرح نکالنا اور پھر وہ بیک فلو نہ کرے اس کو اریسٹ کرنا. آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو یہاں پہ یہی ہے کیونکہ ایسٹیٹکلی بہت ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. جو انفراسٹرکچر کے کام ہیں پیچھے کے, ان کو مینیج کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. سو اس میں کچھ ایڈیشنز بھی ہو رہی ہیں. ایک جو میجر ایڈیشن ہو رہی تھی جس وقت میں نے جوائن کیا اس وقت کچھ کلاس رومز ایڈ ہو رہی تھی 8 نمبرس, اور وہ ایسی جگہ پہ ایڈ ہو رہی تھیں جہاں پہ پتلی سی گلی بن رہی تھی اور ان کی ہوا رک رہی تھی. ہوا روشنی جو ایگزسٹنگ کلاسز ہیں ان کی بھی رک رہی تھی. تو وہ مجھے بہت زیادہ بادر کر رہا تھا. وہ میں نے کمیٹی سے شیئر کیا اور میں نے کہا کہ پلیز اس کو رکوا دیں آپ. بے شک ابھی اسکول میں اگر ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو آپ ڈیفر کر دیجئے, کسی طرح اکاموڈیٹ کر لیں یہاں پہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے. اور اس کی فیوچر پلاننگ میں اگر یہ کہیں اور اکاموڈیٹ ہو سکیں یا ہم دیکھ سکتے ہیں اسٹرکچرل انجینئر سے مشورہ کر کے کہ اس کو سیکنڈ فلور پہ لے جایا جائے کلاس رومز میں. تو ابھی بورڈ ڈیفر کر دیا ہے ارادہ کہ اس کی ایکسپینشن کا, لیکن رینوویشنز ہو رہی ہیں پھر بھی. اس میں جیسے میں نے بتایا بہت موٹے کام ہیں. تھوڑی اوور آل اسکول کو لائبریری کرنا ہے, ایک نیا لک دینا ہے, ویلکم انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ جو بھی آئے, جیسے مس سعدیہ نے کہا تھا کہ ہیپی اسکولز ہونے چاہیے. ہیپی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر اپنے ویکنگ آورس جو ہیں پریشس آورس ایک انوائرمنٹ میں گزار رہا ہے تو اس کو ایک ویلکمنگ فیلنگ ہونی چاہیے, بلکہ یہاں پہ سے واپس گھر جانے کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش یہی ہے کہ جتنا حد تک ایک لمیٹڈ ٹائم اور بجٹ میں ہو سکے یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے. سو یہ کچھ پکچرز ہیں جس وقت اسکول کی کنڈیشن تھی. اسٹرکچر میں کافی پرابلمس تھے, کافی کالمس ٹوٹے ہوئے تھے, رنگ وغیرہ تو جو تھا وہ تھا, لیکن سب سے بڑا پرابلم اسٹرکچر کا تھا اور ڈرینیج کا تھا. بجلی کے بھی اچھے خاصے پرابلمس تھے. یہ پرانے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ پہ, یہ کالمس کی کنڈیشن تھی جس میں سریا بھی گل چکا ہے, بالکل ختم ہوا ہوا ہے. اور یہ پتلی سی گلی ہے باتھ روم میں جانے کے لیے, بیرلی 2.5 فٹ کی. کچھ کورٹ یارڈ کے یہ لیفٹ پہ جو ہے یہ کھڑکیاں جو لگی ہوئی تھیں یہ ان کی کنڈیشن ہے. یہ ہم نے لائٹ کو انکریز کرنے کے لیے اس میں جو بھی فراسٹڈ گلاس لگا ہوا تھا اس کو ہم نے کلیئر گلاس میں چینج کر دیا, کیونکہ یہاں کوئی ایز سچ
اسکول میں پردے کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے نظر نہ آئے, بچے تو سارے گھل مل رہے ہیں آپس میں, تو ہم نے اس کو کلیئر گلاس میں کر کے اس کو تھوڑا روشنی انکریز کر دی, اور کھڑکیاں ویسے بھی دن میں کھلی رہتی ہیں ہوا کے لیے, نیچرلی وینٹیلیٹڈ ہے. یہ جو کنڈیشن تھی پیچھے جو گھر بنے ہوئے ہیں, یہ باتھ روم جانے کی گلی ہے, اس کو اب ہم نے سارا پلاسٹر وغیرہ کر کے بالکل پکا کر رہے ہیں. کچھ اس وقت جو کوریڈورز میں اور کلاس رومز میں ماربل ایگزسٹنگ ہم نے یوز جو ہوا ہوا تھا وہی رکھا ہے, اور اس کو پالش کروا لیا ہے, کلرز چینج کر دیے ہیں. یہ ماربل جو لگا ہوا ہے کوریڈورز میں اس کی پالشنگ ہو رہی ہے. زیادہ تر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایگزسٹنگ ہی چیزوں کو رہنے دیا جائے تاکہ بجٹ کم رہے, لیکن اس کو رینوویٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس میں نئی لک آ جائے. یہ رائٹ سائڈ پہ باتھ رومز ہیں جو چینج ہوئے ہیں, اس میں ایبلوشن ایریا ایڈ کر دیا گیا ہے. چھوٹی سی ایک ایسٹیمیٹڈ سمری ہے کاسٹ کی. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کوئی بہت ڈیٹیل میں جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کم پیسوں میں زیادہ کام ہو جائے, کم وقت میں جتنا کام ہو سکے ہو جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایکسپینشن کی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن رینوویٹ کر کے اسکول کو اس قابل بنایا جائے کہ اس میں بچے خوشی خوشی آئیں. ایک چیز جو ابھی پینڈنگ ہے وہ فرنیچر ہے. فرنیچر ہم نے پہلے سوچا تھا کہ سارا نیا لے کر آئیں گے, لیکن اس وقت کووڈ کی وجہ سے کافی کوشچن مارکس آ گئے ہیں. وہاں پہلے ڈبل بینچ سسٹم تھا, اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو اتنا قریب قریب بٹھانا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں, تو ابھی فرنیچر کا ہم نے ڈیسیشن نہیں لیا ہے, لیکن عنقریب ہو جائے گا. ہم بالکل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے باہر ملکوں میں انوائرمنٹ ہوتا ہے, پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ڈیوریبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہر چیز کی. ہر ایج کے بچے آ گئے ہیں, کنڈر گارڈن سے لے کے سیکنڈری اے لیولس تک ہیں. سو ہر طرح کا ماحول ہے, ہر طرح کے ایج گروپس ہیں, تو اس حساب سے اس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش یہ ہے کہ نئی کلاسز میں جب بچے آئیں تو اس وقت تک تمام اسکول تیار ہو. ابھی ورک ان پروگریس ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. That's all from me now. Thank you.